आधा वर्ष है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। FICCI और GMR एरो एकेडमी के दरमियान अहम मुआहदे पर दस्तखत। यतीम नौजवानों को एयरपोर्ट ऑपरेशंस और कार्गो शोबेजात में बैनुल-अक़वामी सतह की तरबियत। मिलावटी दूध पीने से 5 अफराद हलाक, कई बीमार। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। शादियों के नाम पर धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा बायस तशवीश। सख्त कार्रवाई की जाएगी। शी टीम से रुजू होने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में दिलखराश सड़क हादसात। शाहबाद में 2 नौजवान और बंजारा हिल्स के हुदूद में रैपिडो ड्राइवर और खातून हलाक। बांसवाड़ा पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गिरफ्तार किए गए अफराद की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। शरपसंदों की लूटमार, मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। मजलिसी वफद की पुलिस और वज़ीर अक़लियती बहबूद से नुमाइंदगी। देखते हैं खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में मुबैना तौर पर मिलावटी दूध पीने से 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 कॉलोनियों के दर्जनों अफराद शदीद अलील हो गए। इतलात के मुताबिक जोदेश्वरी नगर और वेंकटेश्वर नगर इलाक़ों में दूध पीने के कुछ ही देर बाद मुतासिरीन को ख़ै दस्त और शदीद पेट दर्द की शिकायत हुई। घर वालों ने मुतासिरीन को फौरी तौर पर मुख्तलिफ़ खानगी अस्पतालों में मुंतकिल किया। पुलिस वाक़े की वजूहात की जांच कर रही है। इब्तदाई शुबा है कि तमाम मुतासरीन ने एक ही मुकाम से दूध ख़रीदा था, जिसके बायस मिलावट का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हकाम ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हकीकत सामने आएगी। इंतज़ामिया ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर महकमे सेहत डॉक्टरों, आशा वर्कर्स और ANM अमले पर मुश्तमिल 13 टीमें मुतासरा कॉलोनियों में घर घर सर्वे करेंगी। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में मिलावटी दूध के इस्तेमाल से 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 कॉलोनियों में मुतादिद अफराद की सेहत बिगड़ने की इत्तलात हैं। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वरा नगर और राजमुंद्री सिटी के हुदूद में कई लोग मुतासिर हुए हैं। दूध के इस्तेमाल के बाद मुतासरीन को ख़ै और पेट में दर्द की शिकायत पेश आई हैं। मुतासरीन को करीबी दवाखानों में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। दूध को टेस्ट के लिए भेजा गया है। 13 टीमों को घर घर जाकर मुआयने की हिदायत दी गई है। बताया जाता है कि तकरीबन 160 अफराद मुतासिर हुए हैं। రోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి 6:30 పాలు సైకిల్ పాలు అబ్బాయి వస్తారు. అక్కడ చాలామంది ఇక్కడ ఖాతాగా పాలు వేయించుకుని అవి పిల్లలేటి పెద్దలేటి అందరూ అవుతారు. గత సోమవారం కాడి నుంచి కొంచెం అది ఎలాగేసారో ఏమో పాలు తాగిన కాడి నుంచి 60 నుంచి 70 సంవత్సరాల లోపు ముసలి వాళ్ళు అందరూ కొంచెం అస్వస్థకు గురి అయ్యారు. అలాగే ఒకరు చనిపోయారు బాంబే కాలనీలో. కనకరత్నం అలాగని బాసిటి కనకరత్నం గారు అలాగే కిడ్నీలు పెయిన్ అని ఆవిడ చనిపోయారు శుక్రవారం. అలాగే
تلنگانہ کے بانسواڑہ ٹاؤن میں جمعے کو پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کو ضلع پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قابو میں کر لیا۔ کاماریڈی ضلع پولیس کی اطلاع کے مطابق واقعے کے فوری بعد اضافی پولیس فورس تعینات کی گئی اور محض 3 گھنٹوں کے اندر حالات کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا۔ فی الحال ٹاؤن میں حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور سوشل میڈیا سے حاصل شدہ شواہد کی بنیاد پر مجموعی طور پر 42 افراد کی شناخت کی گئی ہے، جن میں سے اب تک 12 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی ارکان مقننہ کے وفد نے بانسواڑہ میں پیش آئے پرتشدد واقعات اور مخصوص طبقے کے افراد کی دکانوں میں کی گئی توڑ پھوڑ اور پولیس کی گرفتاریوں پر کاماریڈی رینج انچارج آئی جی آئی پی ایس مہیش بھاگوت اور ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا مکتوب حوالے کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بتایا کہ بانسواڑہ میں پولیس کی موجودگی میں فرقے وارانہ ماحول پیدا کرتے ہوئے چھوٹے تاجرین کی دکانوں کو لوٹا گیا۔ پولیس کی موجودگی میں مار پیٹ کی گئی۔ جو لوگ تشدد میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی بلکہ متاثرین کو ہی گرفتار کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ تشدد میں ملوث اور دکانوں کو لوٹنے اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جن 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے فوری انہیں رہا کیا جائے، دیگر کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود اظہر الدین کو بھی تفصیلات بتائی گئی ہیں اور جن دکانداروں کی دکانوں کو لوٹا گیا ہے انہیں معاوضہ ادا کیا جائے۔ اس موقع پر ارکان مقننہ کوثر محی الدین، محمد مبین، ریاض الحسن افندی، میر ذوالفقار علی، مرزا رحمت بیگ اور جعفر حسین معراج بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر جا کر مائنورٹی منسٹر جناب اظہر الدین صاحب سے مل کر وہاں پر ان کو ریپریزنٹیشن دیا کہ بانسواڑے کے اندر وارانہ جو ماحول پیدا کر ایک چھوٹے ویپاریوں کے دکانوں کو لوٹا گیا، پولیس کے سامنے ہی آدمیوں کو مارا گیا اور جو لوگ گڑبڑ کرے ان کو چھوڑ کر جس کے دکانیں لوٹے گئے ان کو الٹا پولیس اریسٹ کر لی۔ اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم جا کر مائنورٹی منسٹر سے اور ڈی جی پی صاحب کے پاس بھی آ کر، یا ڈی جی پی صاحب کل میٹنگ میں تھے تو ان کلیکٹر مہیش بھاگوت صاحب سے اور کاماریڈی انچارج آئی جی رینج سے ملاقات کرے اور ان سے کہے کہ بھئی آپ تو ایک تو انوسینٹ لوگوں کو پکڑ کر اندر ڈال دیے اور چھوٹے ویپاریوں کا سامان لوٹ لیا گیا، ان کے خلاف جو لوٹ مار کرے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ امیڈیٹلی یہ پولیس جو ہے نا، جو 8 لوگوں کو جو اننیسسری اریسٹ کر کے رکھی وہ 8 لوگوں کو ریلیز کرے اور مزید کوئی اریسٹ نہ کریں، این ادرس کے نام پر ایف آئی آر کر مزید اریسٹ نہ کریں، اور پولیس کی موجودگی کے اندر پولیس کے سامنے جو وہاں پر جس طریقے سے غنڈہ گردی اور مارا گیا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ پولیس کے سامنے یہ کریں ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، سب کو اریسٹ کیا جائے۔ اور ہم نے حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، مائنورٹی منسٹر سے، کہ جو لوگوں کے جو دکانیں لوٹے گئے ہیں چھوٹے ویپاریوں کے، رمضان کے مہینے میں ان لوگ کمانے کے لیے بڑی مشکلوں سے لے کر آ کے لگا لیے تھے، جو ان کی لوٹ مار ہوئی ہے اس کو کمپنسیشن گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے، یہ بھی ہم نے مطالبہ کیا۔ اور وہاں پر جو بھی مزید لوگ اگر سے کسی بھی قسم سے غیر ضروری کے کیسوں کے اندر پولیس اگر ان کو پھنسا رہی ہے تو ان کے لیے مجلس کی طرف سے حامد لائر ہے جو ان کی پیروی کریں گے اور نمائندگی کریں گے۔ 3 ماہ سے تنخواہوں کی مبینہ عدم ادائیگی کے خلاف آشا ورکرز نے پیر کو ڈی ایم ایچ او دفتر کوٹھی کے پاس دھرنا دیا۔ آشا ورکرز کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں 18,000 روپے اقل ترین مقرر کی جائیں۔ احتجاجی ورکرز نے کہا کہ 3 ماہ سے انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، ان کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ آشا ورکرز کو آگے بڑھنے سے روکے جانے پر دھکم پیل دیکھی گئی۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے رویے پر آشا ورکرز نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने शादियों के नाम पर धोखाधड़ी को बायस तशवीश करार देते हुए इस तरह के वाक़यात पे मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। अपने एक्स अकाउंट पर जारी किए गए बयान में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद में शादियों के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है वो बायस तशवीश है। न सिर्फ मोहब्बत के नाम पर बल्कि बुजुर्गों के तय करदा रिश्तों के नाम पर भी जालसाज नौजवान ख़वातीन को वरगला रहे हैं और उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हाल ही में हैदराबाद की शी टीम्स को इस तरह के वाक़यात की कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले मंगनी की जा रही है और फिर ख़वातीन के करीब होकर ये कहा जाता है कि अब तो मंगनी हो चुकी है। जज्बाती तौर पर ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हुए जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा है और फिर शादी के लिए भारी रकम का मुतालबा किया जा रहा है। रकम न देने पर शादी मनसूख करने की धमकी भी दी जा रही है। चूँकि मंगनी हो चुकी होती है, रिश्तेदारों को भी इसका इल्म होता है, इसलिए कई ख़ानदान पुलिस में शिकायत करने से गुरेज करती हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ता तय करने से कबल अच्छी तरह से तहक़ीक़ात और दरियाफ़्त करें। लड़कियों को भी उन्होंने मशवरा दिया कि अगर कोई नौजवान उनका इस्तेसाल करने की कोशिश करता है तो फ़ौरी शी टीम्स के व्हाट्सएप नंबर 9490616555 पर रब्ता करें या फिर 100 नंबर पर इत्तला दें। हुकूमत तेलंगाना ने यतीम नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल फराहम करने की सिमत एक अहम कदम उठाया है। रियासती वज़ीर सीतक्का की मौजूदगी में FICCI और GMR एरो एकेडमी के दरमियान अहम माहदे पर दस्तखत हुए हैं। इस माहदे के तहत यतीम नौजवानों को एयरपोर्ट ऑपरेशंस और कार्गो जैसे शोबेजात में बैनुल अक़वामी सतह की तरबियत फराहम की जाएगी और उन्हें खानगी कंपनियों में मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। इसकी ट्रेनिंग मार्च 2026 से शमसाबाद में शुरू होगी। Good morning, ma'am. I am Krishna. I am from Azim Welfare Foundation. Krishnamurthy from Azim Welfare Foundation, working with the Anganwadi teachers in the anti-childhood education. Yeah, good morning, madam. So myself, Commissioner. What is it? I'm Sunny from GMR Aero. Launch చేయబోతున్నాం. So ఎవరైతే ప్లస్ 2 ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు అందరి టీచర్స్ కి 16,500 టీచర్స్ కి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇవ్వడం. ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ తో వాళ్ళకి బయట ఉద్యోగాలు కూడా రావచ్చు. బికాజ్ ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక ఫస్ట్ 1000 రోజులు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ 1000 మ్యామ్. సో దిస్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ విల్ గైడ్ దెమ్ నాట్ ఓన్లీ హియర్ మ్యామ్, వాళ్ళకి వేరే బయట కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ. 20,000 ఖర్చు నడుపుతున్నాం మేడం. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ స్లమ్స్ అర్బన్ సెటిల్మెంట్స్ లో ఖర్చు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయమని. ఎందుకంటే BRS पार्टी के लीडर संजय कुमार ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को गजनी से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा कि रेवंत रेड्डी असेंबली आने को कहते हैं और जब BRS के लीडर्स असेंबली आते हैं तो उनका माइक काट दिया जाता है।
ریونت ریڈی خود اسمبلی میں موضوع سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ سنجے نے کہا کہ اگر آنے والے بجٹ اجلاس میں خواتین کے لیے 2500 روپے مہالکشمی اسکیم کے تحت فراہم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا تو BRS سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرے گی۔ اگر بجٹ میں عوامی مسائل پر توجہ نہیں دی گئی تو حکومت کو عوامی برہمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ముఖ్యమంత్రి గారు గజని మీకు తెలుసో విషయం, అసెంబ్లీకి రండి అంటాడు, అసెంబ్లీకి వచ్చిన తర్వాత మైక్ కట్ చేస్తాడు, అసెంబ్లీకి రమ్మంటాడు చర్చిద్దామంటాడు, అసెంబ్లీలో బూతులు మాట్లాడతాడు, అసెంబ్లీలో రండి అసెంబ్లీలో చర్చిద్దామంటాడు, ఆ సబ్జెక్ట్ తప్ప మిగతా సబ్జెక్టు డైవర్ట్ చేస్తాడు। మీరు ఎప్పుడన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు నీళ్ళ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, వ్యవసాయ రంగం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన 2-3 గంటల స్పీచ్లో మీరు చూడండి 2 నిమిషాలు కూడా సబ్జెక్ట్ ఉండదు। ఎందుకంటే تلنگانہ کے محبوبآباد کے مختلف علاقوں میں غیر موسمی بارش اور تیز ہواؤں سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ بیرونی، مڈوگو، پمپی، پومالا، علی گڑھم میں تیز ہواؤں سے فصلیں متاثر ہوئی ہیں۔ کسانوں نے بتایا کہ فصل کو کاٹنے کا وقت آیا تھا لیکن اچانک غیر موسمی بارش سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ ہو رہا ہوں سر، یہ گانا چاہیے۔ سالارجنگ میوزیم کے پاس اتوار کی رات لبے سڑک سانپ کے نظر آنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ مقامی عوام نے پولیس کو اطلاع دی تھی، تاہم پولیس کے آنے سے پہلے ہی سانپ دوبارہ جھاڑیوں سے ہوتا ہوا ندی میں چلا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس مصروف شاہراہ پر مؤثر حصار بندی کی ضرورت ہے تاکہ سانپوں کو سڑک پر آنے سے روکا جا سکے۔ رنگاریڈی ضلع کے شہباد پنڈل کے ہیتاباد دیہات ناگر گوڑا چورستے کے پاس کنٹینر لاری کی ٹکر سے 2 نوجوان ہلاک ہو گئے، مزید 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق 19 سالہ داسری اجے اور 20 سالہ ادے کرن ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 19 سالہ اعظم شدید زخمی ہوا ہے۔ اعظم کو خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ مہلوک نوجوان کی لاشوں کو چیوڑلہ کے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع NFCL سے ونگل راؤ پارک جانے والی سڑک پر حادثے میں 2 افراد بشمول خاتون ہلاک ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق بائیک رائیڈر سید حسین، جو سنتوش نگر پولیس اسٹیشن کا ہوم گارڈ بتایا جاتا ہے، پارٹ ٹائم ریپیڈو کا کام کیا کرتا تھا۔ اپنے ساتھ وہ 20 سالہ خاتون اکشیتا کو لے جا رہا تھا۔ واٹر ٹینکر سے بائیک ٹکرا گئی۔ دونوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا لیکن دونوں کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ پولیس نے بھی اس معاملے میں کیس درج کیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں RTC کی بس پل سے نیچے گر گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اٹنور منڈل شامپور دیہات کے پاس پیش آیا۔
متاثرہ بس آصف آباد ڈپو کی بتائی گئی ہے۔ حادثے میں متعدد مسافرین زخمی ہوئے ہیں، 5 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور بچاؤ و راحت کاری کی ٹیمیں مقام واقعہ پہنچی، زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ پیر کی شام شدید بارش کے باعث اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام ہو گیا اور دفاتر اور کالجوں سے واپس جانے والے شہریوں کو گھنٹوں سڑکوں پر پھنسنا پڑا۔ بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی، جس سے عوام کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر اور اطرافی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ حکام نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بلدیاتی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں متحرک کر دی گئی ہیں اور پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ محکمے الرٹ پر ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ قائد مغنہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی نے عیدی بازار للیتا باغ ڈویژن میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر للیتا باغ اعظم شریف کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار پہ۔ ریاست تلنگانہ اور حیدرآباد میں موسلادھار بارش نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ FICCI اور GMR ایرو اکیڈمی کے درمیان اہم معاہدے پر دستخط، یتیم نوجوانوں کو ایئرپورٹ آپریشنز اور کارگو شعبے جات میں بین الاقوامی سطح کی تربیت۔ ملاوٹی دودھ پینے سے 5 افراد ہلاک، کئی بیمار۔ آندھرا پردیش کے راج مندری میں پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ شادیوں کے نام پر دھوکہ دہی کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش، سخت کارروائی کی جائے گی، شی ٹیم سے رجوع ہونے کمشنر پولیس کا مشورہ۔ حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں دلخراش سڑک حادثات، شاہآباد میں 2 نوجوان اور بنجارہ ہلز کے حدود میں ریپیڈو ڈرائیور اور خاتون ہلاک۔
बांसवाड़ा पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किए गए अफराद की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए, शरपसंदों की लूटमार मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। मजलिसी वफ़द की पुलिस और वज़ीर अक़लियती बहबूद से नुमाइंदगी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।